آ رہا ہے۔ غریب بندے ذرا توجہ سے سنیں گے آیت، غریب بندے سنیں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اگر اللہ کشادہ کر دیتا تمام بندوں کا رزق، سب کو زیادہ روزی دے دیتا تو زمین میں وہ سرکشی کرنے لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اندازے کے مطابق دیتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ، یاد رکھیں بہت سارے لوگ ہیں اگر ان کے پاس پیسہ آ جاتا وہ بغاوت کرتے۔ پیسہ ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، اس کو اللہ کا فضل بھی کہا گیا ہے۔ تو آپ اس بات پہ راضی رہیں جتنے پیسے ہمارے لیے اچھے تھے اللہ نے اتنے ہمیں دے دیے، اور جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھے وہ رب نے ہمیں نہیں دیے، یہ یاد رکھ لیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ سمندروں میں رواں دواں پہاڑوں کی مانند جہازوں کو ہم نے بنایا ہے، انہیں دیکھو گے تو تم انہیں ہماری نشانیاں پاؤ گے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے اور غصے کے وقت معاف کرتے۔ وہی اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے بندوں کی شان یہ ہے کہ معافی کب دیتے ہیں؟ غصہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کی بات نہیں ہو رہی، غصے کے وقت وہ معاف کرتے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتے اور نمازوں کو قائم کرتے۔ مزید بتایا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے، یعنی عدل کا تقاضا ہے، لیکن جس نے اپنے قصوروار کو معاف کر دیا، اگر برائی کا بدلہ کوئی برائی سے دے گا تو یہ بھی عدل کا تقاضا ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ کسی نے آپ کو برا کہا تو آپ نے بھی برا کہہ دیا، اجازت ہے، لیکن فرمایا اگر معاف کرو گے تو پھر تمہارا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے تو ایک شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، اس نے بڑا ہی کہا تو ایک جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہہ دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق بولے تو حضور اٹھ کے چل پڑے، حضرت صدیق اکبر پیچھے دوڑے، یا رسول اللہ جب تک وہ بول رہا تھا آپ بیٹھے رہے، جب میں نے بات کی تو آپ چل دیے۔ تو فرمایا ابوبکر جب تک وہ بول رہا تھا نا تو اللہ نے تیرے سرانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تو خود بولا ہے نا جواب میں، جب تو خود بولا ہے تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی آ گیا ہوں، تو یہ بہتر نہیں کہ فرشتے ہی جواب دیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ لیکن ہم اللہ خیر کرے، او ہو ماں بدولت کو بات کر دی، یعنی مجھے ہی کہہ دیا ہے۔ آیت نمبر 31 میں کفار مکہ کا یہ مطالبہ بیان ہوا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ کہتے کسی امیر آدمی پہ نازل ہو جاتا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو گیا، حضور تو بظاہر غریب ہیں، تو وہ یہ مطالبہ کرتے۔ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی ٹیم تو غریبوں کی جماعت ہے، یہ مطلب دیکھیں نا یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے، اور بہت سارے لوگ ملکی حالات پر مولوی صاحب کا بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ مکے والوں کا یہ اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی مالدار آدمی پہ معاذ اللہ نازل کرتا، وہ اکثر کہتے تھے کہ ولید بن مغیرہ پر یا ابو مسعود سقفی پر نازل ہو جاتا معاذ اللہ، تو رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ منصب نبوت کس کو عطا کیا جائے گا۔ ہم نے ان کی دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت کے وسائل کو تقسیم کیا ہے، اور ہم نے معاشی اعتبار سے بعض کو بعض پر کئی درجے فضیلت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، دیکھیں نا غریب کسی اور رنگ میں خدمت کر دیتا ہے تو امیر کسی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں تھوڑے بہت تاکہ انسان کا انسان سے تعلق قائم رہے۔ اور آپ کے رب کی رحمت اس مال سے بہت بہتر ہے جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی کی بے وقعتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر لوگوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ان کے لیے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور مسندیں چاندی کی بنا دیتے، لیکن لوگوں کو اتنا زیادہ مال دے دیا جائے تو ڈر ہے کفر میں مبتلا ہو جائیں۔ یاد رکھنا، سونے کی
بھی بنا دیتے، یہ سب دنیا کا سامان زیست ہے، اور آپ کے رب کے پاس آخرت کی نعمتیں صرف متقین کے لیے۔ مزید فرمایا جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر اندھا ہو جاتا ہے، اس پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی یاد سے نکل آتے ہیں تو پھر شیطان کے قبضے میں آ جاتے ہیں، پھر وہ جیسے چاہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بات ٹھیک ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، تو حالانکہ انہیں سزا ملی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کسی بات کی انہیں سمجھ ہے۔ آیت نمبر 67 سے بتایا کہ دنیا میں جو منکرین کی ایک دوسرے کی دوستی کا دم بھرتے ہیں نا، یہ منکرین قیامت ایک دوسرے کی دوستی کا، وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے۔ وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، اور یہ کہے گا۔ لیکن جو متقی ہوں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے وہ دشمنی کریں گے، گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی ہوں گے نا، ان کی دوستیاں قیامت کے دن بھی قائم رہیں گی۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا دینی رشتہ ہے نا، دینی، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گا۔ اور مزہ آتا ہے کچھ باتیں جب ایسی ہم دیکھتے ہیں۔ نبی پاک نے نا سیدھے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سین میں آئے تو ایک صحابی کہنے لگا سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا خوش ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا میں جب قیامت میں جنت میں جاؤں گا تب بھی اسی طرح ہی جاؤں گا۔ تو یہ دوستیاں قیامت میں بھی قائم ہیں۔ جس کی داتا صاحب سے دوستی ہے، جس کی خواجہ اجمیر سے دوستی ہے، جس کی بابا فرید سے دوستی ہے، جس کی حضرت نظام الدین سے دوستی ہے، اور جس کی غوث پاک جیلانی سے دوستی ہے، وہ قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ وہ یہ دوستیاں قیامت میں بھی قائم ہیں۔ ایک حدیث اور نہ سناؤں آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد روایات ہیں، پر ایک روایت بڑی عجیب ملتی ہے۔ قیامت کے دن نا، قیامت کے دن حضور نے فرمایا ایک بندہ جنت میں جا رہا ہوگا، ایک نیک بندہ، ایک عالم، تو ایک بندہ آگے سے دوڑ کے آ جائے گا السلام علیکم۔ یہ مشکات کی حدیث اور بڑی مضبوط روایت عرض کر رہا ہوں۔ بزرگ کہیں گے وعلیکم السلام، حضرت صاحب پہچانتے ہو؟ اب اس بندے کے لیے حکم دوزخ کا تھا، پہنچ گیا یہ جنتی کے پاس۔ بھلا کیسے پہنچا ہے؟ مجھے لگتا ہے اللہ نے خود ہی پہنچایا ہے۔ بھائی سڑک ہی علیحدہ علیحدہ ہے جنت اور جہنم کی، لیکن یہ جنتی کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ بتائیں نا، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے۔ ملاقات کرا دی، اس کو کہا حضرت صاحب پہچانتے ہو؟ کہا بیٹا نہیں۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی پیر کے زیادہ مرید ہیں تو وہ سب کو پہچانے، نسبت ہونا ضروری ہے، تعلق ہونا۔ وہ بزرگ کہیں گے نہیں میں نہیں پہچانتا، کہیں گے آپ ایک دفعہ آئے تھے تو میں نے وضو کرایا تھا، اور ایک روایت کے لفظ ہے میں نے پانی پلایا تھا۔ او مالک تو کتنا کریم ہے، اور بزرگوں کی نسبت کتنی شاندار ہے۔ وہ عالم واپس پلٹ جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ مہربانی فرما، اس نے پانی پلایا تھا، اللہ وضو کرایا تھا، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے؟ میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ کہا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک مہربانی فرما، تو فرمایا فقط ایک اللہ والے کو پانی پلانے یا وضو کرانے کی برکت سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اللہ جنت دے دے گا اس کو۔ تو سمجھ لیں کہ متقین کی دوستیاں قیامت میں بھی، دوستیاں تو لوگوں کی ہوتی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا۔ نے پوچھا ہے کہ بہن کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ بہن کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں رہتی ہو اور غریب ہو، اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ زکوٰۃ بیٹی کو نہیں لگتی، چاہے وہ اپنے گھر میں رہتی ہو، اس کا ویسے باپ پہ حق ہے۔ پوتی کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس لیے کہ دادا اس کی نسل کا وارث ہے۔ بہن کو زکوٰۃ، لیکن ایک مسئلہ ہے، بہن کو یا بھائی کو یا کسی اور کو زکوٰۃ دیں تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ پتہ ہے نا، پھر کئی دفعہ بھابیاں اور نندیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی ہیں تو نیچا دکھانے کی بھی کوشش کریں۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے مسئلہ لکھا ہے بہار شریعت میں کہ آپ کہہ دیں کہ یہ میری طرف سے بچوں کی عیدی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مطلب انہوں نے چھپا کے نہ رکھے ہوں، تو میں نے کہا ایسا کوئی بھی نہیں کہ جو بہن بھائیوں سے چھپا کے رکھے اور اتنا کمزور ہو جائے کہ روٹی بھی نہ کھائے۔
اتنا تو بیوقوف کوئی بھی نہیں، اور اگر اس نے چھپا کے رکھے ہیں تو وہ جانے اور رب جانے، آپ کی زکوٰۃ تو ہو گئی، ظاہری حال پر فتویٰ ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹی بہن بیٹی کی طرح ہوتی ہے اور بڑی، تو جو بھائی اتنا قابل ہے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے تو مہربانی کرے نا، جس 1.25 کروڑ کی اس نے زکوٰۃ دینی ہے اس میں سے 10 لاکھ ویسے بہن کو دے دے تاکہ وہ بیچاری کوئی کاروبار کرا لے۔ جو مسئلہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے، جو مسئلہ ہے وہ میں نے بیان، لیکن بہن کو زکوٰۃ دینی ہے، یعنی وہ بہن جو تیری اور تیری ماں اکٹھی، جن کو ایک گھٹنے پہ تو ہوتا تھا دوسرے پہ بہن ہوتی تھی، اس کو اب زکوٰۃ دے گا تو، بھائی کو بھی لگ جاتی ہے، پر تیرا ماں جایا نہیں، تیرے باپ کی اولاد نہیں، کیا بات کرتے ہو سب؟ میں نے جو مسئلہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا، لگ جاتی ہے، لیکن یہ ظلم نہیں کہ بھائی زکوٰۃ لے رہا ہے اور تو دے رہا ہے، یعنی وہ لے رہا ہے کہ اتنا کمزور ہے کہ لینے لگ گیا، اور تو اتنا مالدار ہے تبھی تو دے رہا ہے نا۔ تو اس لیے مہربانی کریں، کچھ رشتوں کا ویسے ہی لحاظ کریں، کچھ کا ویسے ہی پاس کریں۔ عید آئی ہے، تھوڑی تھوڑی توجہ کریں ابھی سے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا، رمضان شروع ہوتے ہی ایک جوڑا نا اس دفعہ کم پہن لیں، اور جن بہن بھائی کپڑے کم لیتے ہیں نا، مہربانی کریں ان کو دے آئیں، آپ کی مہربانی، ایک جوڑا کم لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جوتے 3 نہ خریدیں، ایک خرید لیں، اور چلیں 5000 والا جوتا نہ لیں، اس دفعہ 1500 والا پہن لیں، لیکن تھوڑی تھوڑی نا اتنی بچت کریں، قطرے قطرے سے دریا بھر جاتا ہے۔ جتنا امیروں کے میک اپ پہ خرچ ہوتا ہے نا، اس سے غریبوں کی پوری جھونپڑی بن جاتی ہے۔ صرف مہربانی کریں میک اپ چھوڑ دیں، ہمارے میک اپ پہ جتنا خرچ ہوتا ہے نا، خالی میک اپ پہ، اس سے بڑا کچھ ویسے ان کا بن جاتا ہے۔ کوئی نعمت کرتا ہوں جب، اچھا یہ بتائیں کہ زیادہ نماز کب پڑھنی چاہیے؟ زیادہ تو پڑھنی چاہیے جب رزلٹ اچھا آ جائے، شکر کے طور پر، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس وقت بھول جاتے ہیں۔ ایک دوست کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے 15 من مٹھائی بانٹی، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ تو نے لوگوں میں بانٹ دی، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے بھی 2 نفل پڑے کہ نہیں پڑے؟ وہاں بھی تو حاضر ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں خود غرضی کا رشتہ انسان میرے ساتھ رکھتا ہے۔ پھر مزید بتایا کہ انسان کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ کوئی رحمت عطا کرے تو وہ اسے انعام الہی سمجھنے کی بجائے اپنا حق سمجھتا ہے، تو میں نے محنت کی تھی، مجھے ملنا ہی تھا۔ اگر اللہ کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میری مشقت ہے، میرا حق ہے، معاذ اللہ، اپنا استحقاق سمجھتا ہے، اور قیامت کا انکار کرنے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو مجھے وہاں بھی یہ سب نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کو ان کے اعمال بد کا مزہ سخت عذاب کی شکل میں چکھائیں گے۔ اس بندے نے سویرے دکان کھولی کہ میں رزق حلال کماؤں گا، میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں گا، اور پھر جو کماؤں گا نا اس میں میں اللہ کے غریب بندوں کی مدد بھی کروں گا۔ تو اب اس دکان کھولنے میں آخرت کا حصہ بھی شامل ہو گیا۔ ہم نے بہت ساری نیتیں، بہت سارے ارادے صرف دنیا داری کے کیے ہوئے، دنیا داری۔ میں مذہبی ماحول کا آدمی ہوں تو مجھے محافل پہ جانے کا موقع ملتا ہے، بڑے بڑے شاندار بورڈ لگواتے ہیں لوگ، ان میں تصویریں لگاتے ہیں، تو محفلیں کرانے والے بھی کئی نمازی نہیں۔ میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ یار یہ اس کو کیا سمجھتے ہو، مثلاً اتنے بڑے خطیب کی تم نے تقریر کرا لی ہے اور تم نماز تک نہیں پڑھتے، یہ کوئی رسم تھوڑی ہے۔ اور ایک دو سے تو میں نے اتنا پوچھ لیا کہ بتاؤ ثواب کی بھی نیت ہے کہ نہیں، کہ یا اللہ ہمیں اس کا تو ثواب، یہ بھی نیت ہے کہ نہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ کچھ کی صرف اتنی نیت ہوتی ہے کہ چلو بورڈ پہ فوٹو آنی چاہیے کیونکہ الیکشن ہے، نہیں تو محفل ہی کرا لیتے، فوٹو تو آئے گی نا۔ تو اس سے ارادہ چونکہ دنیا کا کیا تو ملے گی بھی صرف، یاد رکھیں ملے گی بھی صرف۔ اب میں بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں کھول کے بتاتا ہوں۔ آپ بہت بڑے درویش کی بارگاہ میں چلے جائیں، ارادہ یہ ہو کہ یہ دعا کرے گا تو میری دکان زیادہ چلے گی، تو دکان ہی چلے گی، دل کوئی نہیں چلے گا۔ کعبہ میں وظیفے بانٹ رہے تھے نا حضرت عمر کے زمانے میں، تو سب کو 25-25 ہزار دینار ملے۔ حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بدر میں بھی شریک تھے، احد میں بھی شریک تھے، خندق میں بھی انہیں 25 ہزار ملا۔ حسن حسین کی باری آئی تو عمر نے 50-50 ہزار دینار دیا۔
تو حضرت عمر کے بیٹے نے گھر جا کے اماں سے شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا تو حسن اور حسین تو بچے تھے، تو آج وظیفے دینے کی باری آئی ہے تو ابا نے ان کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا، تو میری تو ضرورت نہیں، تو آپ بات کریں۔ تو اماں نے بھی بڑے طریقے سے لے کے حضرت عمر سے بات کی، کیونکہ ڈائریکٹ تو شیر کے قریب جاتا ہی کوئی نہیں نا، آپ کو پتہ ہے، بڑے طریقے سے نا دائیں بائیں ہو کے بڑے سلیقے سے کہا، بچہ یہ بات کہہ رہا تھا، تو حضرت عمر کہنے لگے چل پتر کے پاس چلتے، جا کے بیٹے کو کھڑا کر کے بتایا، کہنے لگے پتر اٹھ ذرا، کیا کہا تو نے حسن حسین کو زیادہ کیوں دیا؟ فرمایا بتا تیری نانی کا نام بھی ختیجہ ہے، بتا تیری اماں کا نام بھی فاطمہ ہے، تیرے باپ کا نام علی ہے، کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ فرمایا پتر میں نے باقیوں کو خدمت دیکھ کے دیا ہے، حسن اور حسین کو نسبت دیکھ کے دیا ہے۔ نبی پاک نے حضرت عمر کو کچھ دیا تو عرض کی حضور مجھے ضرورت نہیں، تو نبی پاک نے فرمایا جو بن مانگے مل جائے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسے رکھ لے۔ تو جب آپ کسی عالم کو، کسی صوفی کو، کسی کو دیتے ہیں تو اس کو سمجھ لیں، میں کوئی ماحول نہیں بنا رہا اللہ کے فضل سے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی نہیں لیا، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور دوستوں کبھی نہیں لیا اپنی ذات کے لیے انتقام۔ میلاد منانے کے لیے تشریف لانے والوں، حضور کی محفل میلاد میں حاضر ہونے والوں، کتنے زیادہ جھگڑے ہیں اس وقت جو فقط ہماری ذاتیات کے جھگڑے ہیں، صرف اور صرف ہم اپنی ذات کا بت بنائے، معاذ اللہ لوگوں سے دور ہو گئے۔ کبھی اپنی ذات کے لیے حضور نے انتقام نہیں لیا، کبھی جلال آیا بھی تو حدود اللہ کے معاملے میں۔ آج کیوں نہ اپنے دل پر یہ ارادہ کریں، فیصلہ کریں کہ ذاتیات کے جھگڑے چھوڑ دیں گے ہم، جہاں ہمارا ذاتی معاملہ ہوگا وہاں ہم اپنی ذات کا بت چکنا چور کر دیں گے۔ اور پھر انسان کو غصہ آتا ہی ہے نا اپنے ماتحتوں پر، لوگ غصہ کرتے نہیں ملازمین پر، اور بعض ایسے نادان ہیں جو خواتین پر بھی غصہ کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب کریم علیہ السلام کی یہ عادت صحیح کتب، صحیح احادیث میں حضور کا یہ اخلاق موجود ہے۔ محبوب نے اپنے دست مبارک سے نہ کبھی کسی غلام کو مارا، نہ کبھی کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حد بندی بیان کی کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لینا۔ یہ سوچ کبھی بنا کر تو دیکھیں۔ اتنا مشہور واقعہ ہے طائف کا، لوگوں نے پتھر مارے، اور جب باقاعدہ فرشتے نے آ کے کہا یا رسول اللہ حکم کریں تو میں ان کو پیس کے نہ رکھ دوں، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نہیں مانتے تو امید ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑ جائیں گی، ان کی پشتوں میں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو شرک سے بچیں گے، اللہ کی توحید کا اعلان کرے۔ لہٰذا ہمیں ان کے بارے میں کوئی سخت انداز اختیار کرنا نہیں ہے۔ میرے دوستو ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہمارے ہاں، میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، پر آپ کا ذوق شوق دیکھ کے میری طبیعت بھی بڑھ رہی ہے کہ باتیں کچھ اور کروں آپ کے ساتھ۔ تھوڑا وہ کسی نے کہا تھا نا انکار کریں اج ساکی موسم بڑا سہانا، مستی داج می برسا دے پیاس دا نہیں ٹھکانا۔ تو کچھ میرا دل کر رہا ہے کہ کچھ درد دل کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، جو چیزیں معاشرے میں محسوس کرتا ہوں ان احساسات میں سے کچھ باتیں آج آپ کے ساتھ کروں۔ ایک اور طبیعت ہماری بڑی ہو گئی ہے، لان تان کرنے کی، برا بھلا کہنے کی، سخت سست جملے کہنے کی۔ اب یقین کریں مذہبی سٹیج سے، آج کل مذہبی سٹیج سے لفظ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور اس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے بازاری زبان میں کہ جو اس اسٹیج کو زیب نہیں دیتی۔ اتنے اعزاز والی جگہ پر بیٹھ کر آپ اتنی کمزور بات کر رہے ہیں، کچی بات کر رہے ہیں، اور ایسا جملہ بول رہے ہیں جو جملہ ہی بازاری ہے۔ وہ جی فلانے نے کہا ہے تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کی سطح پہ اتر آئیں گے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جاہلوں سے تو کبھی انسان کی گفتگو ہو تو انہیں سلام کیا جاتا ہے، ان کی سطح پر اتر کر بات نہیں کی جاتی۔ یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے۔ میرے عزیز، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
جب ایک مقام پہ کہا گیا نا حضور علیہ السلام کو، صحابہ فرماتے ایک مقام پہ کہا گیا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں، تو حضور فرمانے لگے مجھے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو جو بنا کر بھیجا گیا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ دعائیں دے رہے تھے، ایک صاحب نے کہا حضور وہ برا بھلا کہہ رہا آپ دعائیں دے رہے، فرمانے لگے اس کے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے اور میرے اندر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے، تو اب یہاں جس چیز کا سٹاک ہے وہی نکلے گا نا، تو اب کچھ لوگوں کے اندر جو بھرا ہوا وہی باہر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک کا یہ فرمان اللہ کرے امت یاد کرے۔ حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں نہ تو نبی پاک فحش گو تھے، کوئی ایسی بات نہ کرتے جو خلاف ادب ہوتی، نہ لعنت کرنے والے تھے، نہ آپ کا کلام اس طرح کا ہوتا تھا جس طرح کا عرب میں بد کلامی سے گفتگو کی جاتی تھی۔ فرماتے اگر کبھی حضور کو بڑا جلال بھی آتا تو اتنے لفظ فرماتے تھے اس کی پیشانی خاک آلود ہو، اس سے زیادہ کبھی میرے نبی کریم نے کوئی بات ارشاد، ناک خاک آلود ہو، پیشانی خاک آلود ہو، اس سے بڑھ کر کبھی کوئی جلال کا جملہ حضور کی زبان سے نہیں نکلا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آپ کا لہجہ اتنا میٹھا ہو، اتنا باوقار ہو، لفظ اتنے جچے تلے اور حسین ہو کہ آپ کو نعرہ لگا کے نہ کہنا پڑے غلام ہے رسول کے غلام ہے، بلکہ آپ کے لہجے سے اندازہ ہو کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا غلام ہے۔ اس کا انداز بتاتا ہے نبی پاک کا غلام ہے، اس کے لفظ اور جملوں کی تاثیر بتاتی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ یعنی آپ کہتے پھریں کہ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، میں نمک خوار نبی ہوں، حضور کا نمک کھاتا ہوں، اس لیے